मोहम्मद ने अपने परिवार के जिन लोगों ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया सबका कत्लेआम किया جی تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان سب کا قتل عام کر دے. جی یہ بھی بہت زیادہ غلط بات، جھوٹی بات، من گھڑت بات، اس کا سچائی سے دور دور تک تعلق نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر محمد اپنے پریوار کے لوگوں کو جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ان کا قتل عام کر دیا. نعوذ باللہ. اب آپ دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ ہے. وہ پیغمبر محمد جو امت کے لیے رونے والے تھے، تڑپنے والے تھے، مچلنے والے تھے، آنسو بہانے والے تھے، دعائیں کرنے والے تھے، سمجھانے والے تھے، دعوت کر کے رشتہ داروں کو سمجھایا، پیار سے سمجھایا، محبت سے سمجھایا، ان کو کھانا کھلایا، ان کا خیال کیا. آپ کے چچا ابو لہب اللہ کے رسول کے سگے چچا تھے، لیکن وہ بدبخت بن گئے. انہوں نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں کر دی، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. پھر بھی تاریخ اٹھا کر دیکھو اے میرے غیر مسلم بھائیوں، یہ سوامی کی باتوں میں مت آؤ. یہ تو ٹوپی پہنا رہے ہیں، یہ تو فرقی لے رہے ہیں، یہ رانگ نمبر ہے. حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ابو لہب کو پھر بھی نہیں مارا. وہ تو بدبخت تھا، اس پر تو قرآن مجید کے مطابق عذاب نازل ہو چکا تھا. چلیے میں آپ کو قرآن مجید سے سنا دیتا ہوں تاکہ میرے بھائیوں کو پتا چلے کہ قرآن مجید کس چیز کا درس دیتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ پارے 30 ہے، 30ویں پارے کے قرآن مجید کا آخری پارہ ہے، قرآن مجید کا لاسٹ پارہ ہے. اس پارے میں یہ جو سورت نمبر دکھا رہا ہوں میں آپ کو، تاکہ آپ کو بھی پتا چلے کہ یہ چیز کہاں لکھی ہوئی ہے، کس صورت میں لکھی ہوئی ہے. بہت سارے ہمارے بھائی دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے، یہ تو ہے ہی نہیں. سورہ نمبر 111 111 سورہ نمبر 111. اس صورت میں 5 آیتیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. ترجمہ سن لے. اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں اور وہ خود برباد ہو چکا ہے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی. سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھوتی ہوئی اپنی گردن میں مونچھ کی رسی لیے ہوئے. یہ قرآن مجید ہے. اس قرآن مجید میں جو ایک آدمی کا ایک عورت کا ذکر کیا گیا، ایک ابو لہب کا ذکر کیا گیا، ایک اس کی بیوی کا ذکر کیا گیا. یہ ابو لہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا ہے اور یہ ابو لہب کی بیوی اللہ کے رسول کی چاچی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے غیر مسلم دوستوں سے جو اس وقت لائیو سیشن دیکھ رہے ہیں یا پھر بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے بارے میں ایک گھٹیا الزام یہ بدبخت لگا رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ محمد پیغمبر نے اپنے پریوار کے لوگوں کو قتل کر دیا تھا اسلام نے قبول کرنے کی وجہ سے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابو لہب اللہ کے رسول کا سگا چچا ہے، سگے چچے کا مطلب سمجھتے ہیں نا، ابا کا بھائی. اللہ کے رسول کے ابا کا نام عبداللہ، عبداللہ کا بھائی ابو لہب. اللہ کے رسول کے دادا کا نام ابو عبد المطلب. تو عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے. ان 10 بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابا جان ہیں، اور ایک بیٹے کا نام ابو لہب ہے جو اللہ کے رسول کا چچا ہے. یہ چچا ایسا بدبخت چچا جو اللہ کے نبی کے اوپر اسلام کیا قبول کرتا، اسلام کیا لاتا. اس نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی. جس وقت اللہ کے رسول پہلی مرتبہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے خاندان کے لوگوں کو پہاڑی صفا کے اوپر جمع کیے، مکے کے لوگوں کو جمع کر لیے، تب انہوں نے اللہ کے نبی نے بلایا تھا تو ابو لہب نے یہ جملہ کہا تھا تبا لک لہذا جمعتنا، یعنی بربادی ہو تمہاری، کیا اس کام کے لیے تم نے ہم نے جمع کیا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح کی بدتمیزی کی تھی، بے ادبی کی تھی، برے بول کہے تھے. یہاں سے میں رک کر یہ کہنا چاہتا ہوں اے سوامی نرسنگانند سرسوتی، اگر آج کی تاریخ میں تم نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی گستاخی سے نہیں روک لیا تو کوئی وہ دن دور نہیں
کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا. یہ اس ملک میں جو ہونا ہے ہو. تم کہہ رہے ہو کہ مسلمانوں نے غصہ کے رسول کی سزا کو یہ کہاں سے بنا لیا. پشپیندر مہاراج کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ پاور ان کو کہاں سے مل گیا. کہتے ہیں کہ مکے میں جو محمد کا اسٹرکچر تھا, جو ان کا امپائر تھا, اس سے زیادہ مضبوط امپائر تو مسلمان اپنا سمجھ رہے ہیں. ایسی ایسی بکواسات کر رہے ہیں. ارے سن لو, ہم محمد پیغمبر کے غلام ہیں. پوری تاریخ گواہ ہے, 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے. ایک نہیں, دو نہیں, 3 نہیں, 10 نہیں, 20 نہیں, ہزاروں لاکھوں ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے ان 1400 سال میں اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی دے دی ہے. اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ اپنی جان پر کھیل لیتے تھے, تو سوامی نرسنگھانند سرسوتی نے دوسرا الزام نبی کی شان میں یہ لگایا کہ اللہ کے نبی قتل عام کیے ہیں اپنے رشتہ داروں کا, اپنے پریوار کے لوگوں کا. حالانکہ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب نہیں مانا, اور بھی بہت سے قریش کے لوگ نہیں مانے, لیکن نبی نے کسی کو نہیں مارا. یہ جھوٹ ہے, یہ سراسر جھوٹ ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ریلیجن ڈیوٹی آف اے مسلم میں یہ ہے کہ اپنے پریوار کے لوگوں کو مارو. ایسا کچھ نہیں ہے. آج بھی میں پورے دعوے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, آج بھی میں پورے دلیل کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, آج بھی میں پورے اطمینان کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے سماج میں, ہمارے ملک بھارت میں کئی ایسے غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں, کئی ایسے غیر مسلم بھائی ہیں کہ وہ کنورٹ ہو گئے, وہ مذہب اسلام میں آ گئے, انہوں نے اپنا مذہب چھوڑ دیا. چاہے وہ کرسچن ہو, چاہے وہ جین ہو, چاہے وہ بدھ ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ سناتن دھرم کے دے ہو, کسی بھی دھرم کے ہوں گے, ہمیں کسی سے بیر نہیں. ہم سب کا آدرش کرتے ہیں, سب کا احترام کرتے ہیں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, یہ جھوٹ جو میرے غیر مسلم بھائیوں کے کانوں میں ڈالا جا رہا, اور یہ جو لوری سنائی جا رہی جھوٹی, اسی کو مان رہے ہیں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, وہ تو مسلمان ہو گئے, ان کی امی ابھی مسلمان نہیں ہوئی, ان کے ابا مسلمان نہیں ہوئے, ان کی سسٹرز مسلمان نہیں ہوئی, لیکن یہ غیر مسلم بھائی کیا ان سے لڑ رہے ہیں؟ کیا ان کو مار رہے ہیں؟ کیا ان کو تکلیف دے رہے ہیں؟ کیا ان سے جھگڑا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں. آپ گراؤنڈ ریالٹی دیکھیے نا, آپ زمینی حقائق پر بات کیجئے. آپ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کر, نہیں چلے گا. آپ زمینی حقائق دیکھیے. کتنی ایسی ہماری غیر مسلم بہنیں تھیں جو مسلمان بن گئی, ان کے ابا, ان کے رشتہ دار, ان کے ریلیٹیوز غیر مسلم ہیں, لیکن نہیں لڑتے, نہیں مارتے, جھگڑا نہیں کرتے, کہیں نہیں کرتے, پوری دنیا میں کہیں نہیں کرتے. یہ جھوٹ ہے جو مسلمانوں پر الزام لگایا جاتا ہے.